السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور اس وقت موجود ہوں باغ جناح میں۔ سب سے پہلے ہیپی سنڈے، اتوار کا دن ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پارک میں پہنچا تو صبح 5 بجے کا وقت تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ اس قدر بادل تھے کہ یہاں پر اندھیرا ہو رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ بادلوں کی وجہ سے روشنی کم ہے، تو میں ابھی ویڈیو اگر بناؤں گا تو بڑا ڈل رزلٹ آئے گا۔ پھر میں اور میری بیگم صاحبہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے محو گفتگو ہو گئے اور کچھ ماضی کی یادیں تازہ کرنے لگے، اور ہم بھول گئے کہ دھوپ نکل آئی ہے۔ اس وقت تقریباً 7 بج چکے ہیں، اور دور سے پرندوں کی جو آوازیں آ رہی ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، لبھا رہی ہیں ہمیں۔ اور آج جو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں دوستو، یہ عمیر کی کہانی ہے۔ در حقیقت یہ وٹا سٹا کی کہانی ہے۔ وٹا سٹا ہوتا ہے ادلے بدلے کی شادی، مطلب میں اگر کہیں شادی کرتا ہوں اور کسی کی بیٹی لے کر آتا ہوں تو اپنے سالے صاحب کو جب میں اپنی بہن کا رشتہ دوں گا تو یہ وٹا سٹا ہو جاتا ہے، اس کو ادلے بدلے کی شادی بھی کہتے ہیں۔ اور میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، اور نہ صرف سنتا آیا ہوں بلکہ دیکھتا آیا ہوں کہ جہاں جہاں کہیں ادلے بدلے کی شادی ہوئی ہے یا وٹا سٹا کی شادی ہوئی ہے، وہاں پر کبھی امن نہیں رہا، وہاں پر کبھی سکون نہیں رہا، اور وہاں تباہی لگ جاتی ہے۔ بہت کم دیکھا گیا کہ وٹا سٹا کی شادی ہو اور دونوں طرفین میں امن قائم رہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بڑا رواج ہے، اور پھر دونوں طرفین سے یا تو ساری زندگی جھگڑے میں گزر جاتی ہے، لڑتے جھگڑتے گزرتی، یا پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ عمیر نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے مجھے کال کی تھی۔ اس نے کہا افتخار بھائی، میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، آپ کی کہانیاں سنتا ہوں، تو مجھے مشورہ دیجئے۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ تو عمیر نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تھینک یو۔ تو عمیر نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، میں ہوں اور ایک میری بہن ہے عمرانہ، اس کے والد صاحب بزنس مین، اس کی والدہ ایک گھریلو خاتون۔ اب یہ فارمیسی کر رہا تھا اس وقت جب اس نے مجھے کال کی، اس وقت تو خیر معاملات کچھ اور تھے، جاب کرتا، لیکن اس نے فارمیسی کر رہا تھا جن دنوں، اور اس کی بہن بھی کسی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ تو اس کے والدین نے ان دونوں بہن بھائیوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بیٹا، ہم وہ ظالم والدین نہیں ہیں جو اپنی مرضیوں سے بچوں کو بیاتے ہیں، ہم تم پہ چھوڑتے ہیں، تم دونوں جس کو پسند کرو گے تمہاری اس سے شادی کر دی جائے گی۔ اب یہ آفر جو ہے یہ عمیر کے پاس بھی تھی، اور یہ چانس اس کی سسٹر عمرانہ کے پاس بھی تھا۔ اب عمیر کہتا ہے کہ افتخار بھائی، میرے والد صاحب ایک کارخاندار آدمی، پیسے کی فراوانی تھی گھر میں، بہت زیادہ تھا لیکن کمی نہیں تھی، کھانا پینا ہمارا ٹھیک تھا، گھر جو ہے وہ بڑا تھا دادا کے دور کا، اور گاڑی بھی تھی گھر کے اندر۔ والد صاحب زبان کے بڑے کڑوے تھے، تش بولتے تھے، اور کسی کی بے عزتی کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، اس لیے وہ اماں کی بے عزتی بھی کرتے تھے۔ کہتا اب ہمیں تو نہیں یاد کہ جب شادی ہوئی تھی یا ہم چھوٹے تھے اماں کی زبان کیسی تھی، لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہماری اماں جو ہیں وہ سونے پہ سہاگا تھی، وہ بدلہ لیے بغیر، بات کیے بغیر یا سخت کلامی کیے بغیر رہتی نہیں تھیں۔ والد صاحب کچھ کہتے تھے اگر 4 چیزیں تو 2 چیزیں اماں سے بھی ان کو سننی پڑتی تھی۔ کہتا ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا جس سے میں بھی اور میری بہن بھی پریشان تھے، لیکن لاشعوری طور پر ماں باپ کے اس رویے کا اثر میرے پہ نہیں ہوا، عمرانہ پہ ہو گیا۔ عمرانہ کے اندر اماں اور ابا دونوں آ گئے، وہ کم بھی چلاتی تھی، وہ بحث بھی کرتی تھی، وہ بدلہ بھی لیتی تھی۔ کہتا اب یہ والی صورتحال تھی، اور میں اس رویے سے اپنی بہن کے بڑا ڈرتا بھی تھا، میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ کہتا اب ہم پڑھ رہے تھے کالجز کے اندر، میرا فارمیسی چل رہا تھا،
تو فارمیسی کے دوران شمائلہ نام کی ایک لڑکی سے میری دوستی ہوئی، اور ہم دونوں کو لگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ٹھیک رہیں گے۔ تو مجھے اپنے والدین سے بات کرنے میں کوئی دقت اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے کہہ رکھا تھا۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی، میرے والدین نے ساری ڈیٹیل پوچھی، شمائلہ کے گھر گئے، شمائلہ کے والدین سے ملے، اور الٹیمیٹلی میرے والدین نے کہا یار یہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور یہ خاندان بڑا اچھا ہے، تو میری اس کے ساتھ منگنی کر دی گئی۔ اب اس میں میری بہن نے، عمرانہ نے بڑا ساتھ دیا، وہ بہت خوش تھی، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کہہ رہا 4 مہینے نہیں گزرے منگنی کو، کہ عمرانہ نے مجھ سے شیئر کیا، اس نے کہا کہ میں ایک لڑکا ہے اور وہ میرے کالج میں پڑھتا ہے، میں اسے پسند کرتی ہوں، اور جس طرح تمہاری انگیجمنٹ ہو گئی ہے، اب تم مجھے ہیلپ کرو ماں باپ سے بات کر کے۔ اب دوستو یہ نعمان اس کا نام تھا لڑکے کا جو اس کو ملا تھا، عمرانہ کو، اور عمرانہ نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے جب والدین کے سامنے مدعا رکھا تو والدین کا ریئیکشن آ گیا تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے تمہیں کہا ضرور تھا کہ اپنی مرضی کی تم شادی کر سکتے، لیکن لازمی تو نہیں ہے، ایک تمہارے بھائی نے کر لی، اب تم بھی اگر ایسا کرو گی تو ہم نے 2 بچے ہی ہیں ہمارے، تو ہم کس کی شادی اپنی مرضی سے کریں گے۔ خیر وہ عمرانہ کہاں سیٹسفائی ہونے والی تھی، وہ کہتا ہے جی عمرانہ نے شدید احتجاج کیا، اس نے کہا جی جب میرے بھائی کی ہو سکتی تو میری کیوں نہیں، اور یہ ڈسکرمنیشن، یہ فرق کیوں ہے، تضاد کیوں ہے، مرد اور عورت کی وجہ سے ہے۔ اس نے ایک لمبی چوڑی تقریر کر دی، میں نے والدین سے بات کی، خیر میرے کہنے پر کہتا جب ہم گئے، وہ کسی دوسرے صوبے میں رہتے تھے، وہاں جب گئے تو ان کا ایک بہت بیکورڈ سا گاؤں تھا، اور ان کی جب زندگی دیکھی وہ کیسے رہتے ہیں، تو میرے ماں باپ بدک گئے۔ انہوں نے جب وہاں دیکھا نہ پانی ہے، کنویں سے پانی آتا ہے، اور بجلی کی ایک تار پورے گاؤں میں آئی ہوئی ہے، بجلی آتی ہے اور کئی دن نہیں آتی، پھر اس کے بعد بڑے برے حال تھے۔ تو میرے ماں باپ جب واپس آئے میرے ساتھ، انہوں نے آ کے عمرانہ کو بٹھایا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تم جن سہولیات میں شہری زندگی میں پلی بڑھی ہو، وہاں پر اس کا 10% بھی موجود نہیں ہے، تو تم وہاں نہیں رہ سکو گی۔ تو عمرانہ نے کہا نہیں جی، مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے محبت چاہیے، اور میں محبت کے سہارے زندہ رہوں گی نعمان کی۔ نعمان بڑا اچھا ہے۔ اچھا نعمان واقعی ایک بہتر آدمی تھا، کہتا میں اس سے ملا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نعمان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ شادی کے بعد شہر میں شفٹ ہو جائے گا، تو اس نے کہا جی میرے اتنے ذرائع نہیں ہیں، میں تو ابھی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنی فیملی کو اپنے صوبے کے کسی بڑے شہر میں شفٹ کر دوں۔ اس بات کے اوپر میرے والدین بدک گئے۔ کہتا ایک وقت میرا بھی آیا کہ مجھے بھی لگا کہ عمرانہ کی شادی نعمان سے نہیں ہونی چاہیے۔ کہتا یہ سارے معاملات چل رہے تھے، اور عمرانہ کیونکہ امی کی ٹرینی تھی اور ابا کے زیر اثر رہی تھی، اس نے باقاعدہ طور پہ نہ صرف مخالفت شروع کر دی، اور اس نے اعتراضات شروع کر دیے، اس نے گھر میں ماحول ہی خراب کر دیا، ہر وقت بحث، ہر وقت لڑائی، ہر وقت جھگڑا۔ کہتی ایک عجیب سلسلہ ہو گیا، اور بار بار ہی کہتی تھی کہ عمیر بھائی کی بھی تو کی ہے، تو میری کیوں نہیں۔ یہ سارے معاملات چلتے رہے، ماں باپ سمجھاتے رہے، ہمارے گھر کا ماحول اتنا کشیدہ ہو گیا کہ امی نے اس کی کٹیس کر دی۔ کہتی ہماری ماں نے بڑا برا بھلا کہا تھا، سب کچھ کہا تھا، چیختی تھی، چلاتی تھی، لیکن کٹیس کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کہہ رہی اس کی 2-3 دفعہ کٹیس ہو گئی، اور اس نے جب داد رسی کے لیے والد صاحب کے پاس گئی اور والد صاحب کو یہ کہا کہ میں آخری دفعہ آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری شادی نعمان سے کروا دیں، تو والد صاحب نے کچھ ایسے الفاظ کہے جو ان کو کسی بھی صورت، باپ تو اولاد کو کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی مرد بھی مرد کے لیے سامنے کہے گا تو اس کے لیے بڑی فرینکنس چاہیے۔ مطلب انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ اگر تجھے
شادی کرنی ہی ہے اور تو نہیں رہ پا رہی تو ہم تیری شادی کہیں بھی کروا دیتے ہیں، بہت اچھی جگہ پہ کروا دیتے ہیں، کچھ اس قسم کی ایک بات کی. اس کی محبت کو، اس کی خواہش اور اس کی بھوک سے تشبیہ دے کے ابا نے کہتا بات کر دی. وہ بدک گئی اس بات پہ، اس کو تو بڑا غصہ چڑھا. اس نے کہا کہ میرے والد کی یہ جرت کیسی ہوئی اس طرح کی مجھ سے بات کرنے کی، پڑھی لکھی تھی تو اس کے لیے تو ان کے لفظوں کو اور اس کی شدت کو سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہتا ہے جب اس نے مجھے بتایا، میں نے ابا جی سے بات کی کہ ابا جی یہ تو کسی بھی صورت دوست کو کہے تو شاید کوئی برداشت کر لے. تو کہتا جی میرے والد صاحب نے میری کٹائش کر دی، کیونکہ وہ حرف آخر تھے، وہ سب سے زیادہ جانتے تھے. کہتا ہے ایک عجیب قسم کا ماحول ہو گیا اور مجھے میرے والدین نے کہا کہ تو بہن کو سپورٹ کر رہا ہے، ہم تو اس کو سمجھا دیتے ہیں. اور وہ جو بار بار آ کر پھر اپنی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کھوتی بورڈ تھلے والا حساب. اب سمجھ آئیے کہ ہم اس کا برین واش کرتے ہیں اور عمیر اس کو واپس اسی جگہ پہ لے آتا ہے، نعمان کی طرف راغب کر دیتا ہے. کہتا ہے یہ الزام میرے ماں باپ نے مجھ پہ ڈال دیا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. کہتا کہ افتخار بھائی میں بہت پریشان تھا اور مجھے صفائی دینی پڑتی تھی، والدین کو سمجھانا پڑتا، لیکن وہ کہتے تھے کہ نہیں، شمائلہ کو یہاں تک لانے میں تیرا انجام ہاتھ ہے. اب شمائلہ نے روز کلکل ڈالنی، روز جھگڑا ہونا، روز بدتمیزی ہونی گھر کے اندر. الٹیمیٹلی ایک وہ جملہ جو ابا نے کہا تھا اور ایک دن ابا نے اس کے منہ پر کٹیس کر دی. کہتی وہ رات ہم سوئے ہیں، اگلے دن جب صبح اٹھے ہیں تو شمائلہ نہیں، عمرانہ اس کی بہن عمرانہ کمرے میں نہیں تھی. کہتا اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، سارے کمرے دیکھ لیے، اس کی سہیلیوں کو فون کیا، رشتہ داروں کیا، پتہ کیا. کہتا سمجھ آ گیا عمرانہ کا فون بند، اس کو فون کرے اس کا فون بند. اور الٹیمیٹلی کہتا کہ جب ہم نے وہ 8-9 گھنٹے تلاش کر لی تو 9 گھنٹے کے بعد عمرانہ کی کال آتی ہے اور وہ کہتی ہے جی کہ مجھے تلاش مت کریں اور میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں نے نعمان سے کورٹ میرج کر لی ہے. اور یہ کہہ کہ اس نے فون بند کر دیا. کہتا ہے جی میرے ماں باپ کی تو انا وہ ٹھیس پہنچی ہے، اس میں والدین کی محبت اور پیار اور پرورش تو ایک طرف ہو گئی، وہ تو ایسے فلیئر اپ ہوئے اور ان کو غصہ، اور ابا جو ہیں وہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی بلا لیا اور پلان شروع ہو گئے جی کہ نعمان کو ڈھونڈنا ہے اور اس کو انجام تک پہنچا دینا ہے. اس کی ایسی کی تیسی انہوں نے حرکت کیا کی ہے. اب کہتا والدین بڑے غصے میں تھے تو میرے والد کو میں نے مشورہ دیا کہ دیکھیں اس کا شور مت مچائیں، جب ہمیں پتہ لگ گیا اور اس نے نکاح بھی کر لیا تو ہمیں اس بات کو اتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ابا نے کہا تو خاموش ہو جا، بکواس بند کر، تو ایک بغیرت انسان ہے اور تیری یونیورسٹی کی تعلیم نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے. اور کسی نے مشورہ دیا، انہوں نے جا کر اغوا کا پرچہ کروا دیا اور نعمان کے باپ کا نام، اس کے چچا کا نام اور اس کا نام جو پتہ تھا اس کے اندر لکھوائے اور نامینیٹڈ پرچہ ہو گیا جی. اب دوستو ہوتا یہی جب کوئی لڑکی گھر سے چلی جاتی ہے، وہ جاتی ہے اپنی منشا اور مرضی سے، لیکن باپ تیش میں آ کے یا قانونی چارہ جوئی کے طور پر اس کو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ جی آپ نا اغوا کا پرچہ کرا دیں. اس نے کروا دیا. اب وہ پولیس ڈھونڈتی پھر رہی تھی. 2 دن کے بعد، وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ 2 دن کے بعد عمرانہ نے نکاح نامہ کی کاپی بھیج دی. اب نادرہ کا سرٹیفکیٹ تھا، رجسٹرڈ ہو گیا. اب والد صاحب جو ہے وہ ان کو اور تیش ہے اور غصہ چڑھے. اب وہ پولیس کو یہ نہیں بتا رہے کہ نکاح ہو گیا، انہوں نے اپنے اثر رسوخ سے جیسے بھی تھا سفارشیں کروائیں، زور ڈالا، سیاسی اثر رسوخ جو بھی استعمال کیا، پیسہ لگایا اور کرتے کرتے وہاں تک، کیونکہ ان کے گھر کا تو پتہ تھا، وہاں تک گئے. وہاں ریڈ ہوئی، کوئی نہیں ملا، اس کے کزنوں کو پکڑ کے لے گئے اور اس طرح کے سارے معاملات چلتے رہے. اور کوئی 10 یا 15 دن کے بعد لڑکی لڑکا عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے وہ
بیان دے دیا میری بہن نے کہ میں نے نکاح کر لیا. عدالت نے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی. اب ابا جو ہیں وہ اپنا سموہ لے کر رہ گئے. کچھ ہو نہیں سکتا تھا. ان کیسوں میں عموماً یہی ہوتا ہے. اور امی اور ابا جتنی بدوائیں دے سکتے تھے وہ اس کو دے رہے تھے عمرانہ کو. اور روزانہ کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا تھا, بحث ہوتی تھی, سارے ڈپریشن میں تھے. مجھے تھوڑی سی تسلی ہو گئی تھی. میں کہا چلو یار اس نے نکاح کر لیا, اچھا کیا کہ اپنی زندگی جیے گی. کہتا میں پھر اس سے رابطے میں آ گیا اور میں اس کو ریلیکس بھی کرتا رہا ماں باپ کی طرف سے کہ اللہ خیر کرے گا, سب مل لیں گے, تو ابھی اپنی زندگی گزار. کہتا اماں ابا شدید غصے میں. اب حالانکہ میرا موڈ یہ تھا کیونکہ میری ڈگری ہو گئی, میں نے جاب کرنی شروع کر دی. موڈ یہ تھا کہ میں ان سے کہوں گا جی کہ شمیلہ کو بیاہ کر لیں میرے لیے. اب میں کہہ نہیں پا رہا. وہ ہر بات کے اندر کہتے تھے جی ہمارے گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے, ہماری تو گھر کی لڑکی بھاگ گئی. جو آتا تھا اس سے کہتے تھے دیکھو جی ہم لٹ گئے, ہم برباد ہو گئے. کہتا اب اس صورتحال میں میں شادی کی بات نہیں کر سکتا تھا اور نہ انہوں نے میری سننی تھی. کہتا افتخار بھائی 1 سال گزر گیا اور میں نے اور میری بہن نے پروگرام یہ بنایا کہ ان کی صلح کروائی جائے. میری نعمان سے بھی بات ہوتی تھی کیونکہ میرا بنوئی تھا. تو انہوں نے اپنے والدین سے, مطلب نعمان نے اپنے والدین سے بات کی. ابھی تک کہتا مجھے عمرانہ نے وہاں کی صورتحال نہیں بتائی تھی, اس کی ساس کیسی ہے, سسر کیسا ہے, شوہر کیسا ہے. ابھی تو ہم اسی شوق سے اور اسی اچنبے سے نہیں نکلے تھے اور اسی تکلیف سے نہیں نکلے تھے کہ گھر میں ہمارے جو کچھ ہو رہا تھا. خیر جی سال کے بعد ہم نے ایفرٹ شروع کی کہ ان کو ملوایا جائے. کہتا میں نے کچھ اپنے خاندان کے بڑوں کو جا کے بات کی کہ عمرانہ جو ہے اور نعمان وہ آ کے معافی مانگنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف سے ان کے خاندان والوں نے بھی کچھ کوشش کی, کچھ اثر رسوخ استعمال کیا. کچھ میرے والدین بھی عمرانہ سے اداس ہو گئے تھے. بیٹی جب چلی جائے نا پھر والدین اداس بھی ہو جاتے ہیں اور پھر مل بھی لیتے ہیں. تو کرتے کرتے کہتا ہم کامیاب ہوئے اور ایک جگہ میٹنگ رکھ دی گئی, ایک پنچایت بٹھا دی گئی. کہتا یہ گجرانوالہ کے اندر ہم نے ایک کسی معتبر شخص کے ڈیرے کے اوپر, ادھر سے نعمان کے گھر والے آ گئے اپنے صوبے سے, یہاں سے ہم تھے, سارے بیٹھے ہیں, بات چیت ہوئی ہے, سامنے آئے ہیں. امی گلے لگا کے عمرانہ کو روئی ہیں, عمرانہ روئی ہے, ابا نے اس کو گلے لگایا. اب میں نے کہا چلو یار صلح ہو گئی, مسئلہ ختم ہو گیا, اب یہ ملیں گے. تو بات چیت شروع ہو گئی. ابا نے کہا جی کہ انہوں نے غلط کیا, ایسے ہوا, انہوں نے ہمیں رسوا کیا, ہماری عزت نیلام کی. میں نے کہتا نعمان کو پہلے سمجھا رکھا تھا اور اس کے گھر والوں سے میری بات ہوئی تھی اور ان کو جو بندہ ڈیل کر رہا تھا اس نے کہا تو آپ نے کو معافی مانگنی ہے. انہوں نے معافی مانگی. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ معاف کر دیں اور ہم اس تعلق کو نبھاتے ہیں اور روٹین پہ آ جاتے ہیں. تو کہتا جی میرے ابا نے کہا میں آپ کو معاف تو کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے میری. میں نے کہا جی کیا شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک بیٹا ہے عمیر, اس کو تم اپنی بیٹی کا رشتہ دو. اب ندا جو ہے نعمان کی بہن تھی, ندا کا رشتہ دو تاکہ گارنٹی رہے کہ میری بیٹی تمہارے گھر میں محفوظ اور خوشحال رہے گی. کہتی ہے اب یہ کہتا ہے اب ایسا یہ فیصلہ تھا, دائیں بائیں سب دیکھ رہے ایک دوسرے کو, اور میں مطلب نیکی کی تھی میں نے, تو میں تو نیکی میں رگڑا لگ گیا مجھے کہ میری محبت اجڑنے لگی ہے, میری منگنی ہوئی ہوئی ہے, شمیلہ میرا انتظار کر رہی ہے, اور ابا نے کیا شرط رکھ دی. کہتا میں نے ابا سے بات کرنے کی کوشش کی تو ابا نے مجھے ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا خبردار تم نے نہیں بولنا. اور انہوں نے کہا جی دیتے ہو رشتہ, نہیں تو ہم ساری زندگی تم سے نہیں ملیں گے. ہماری طرف سے ہماری بیٹی عمرانہ مر گئی اور تم بھی بھاڑ میں جاؤ. کہتی وہ نعمان اور اس کی فیملی سائڈ پہ گئے ہیں اور میں اپنے ابا سے کہہ رہا ہوں کہ ابا جی خدا کا خوف کریں, آپ کیا فیصلہ کرنے لگے. انہوں نے کہا چپ کر کے سن, میں گھر جا کے بتاؤں گا تجھے. کہتا ہم چپ کر گئے. انہوں نے
سائٹ پہ گئے اور ڈسکشن کی. کہتا ہے ایک ایسی لڑکی سے میرا رشتہ مانگ رہے تھے جس کو میں جانتا نہیں, جس کو میں نے دیکھا نہیں, مجھے اس کی تعلیم کا نہیں پتہ. کہتا ہے جی وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں رشتہ منظور ہے, ہم ضمانت کے طور پہ اپنی بیٹی ندا کا رشتہ جو ہے وہ عمیر سے کرتے ہیں. لو جی, میرے ماں باپ راضی ہو گئے, خوش ہو گئے, اور میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہتا ہے میں اب امی سے کہوں تو امی میری بات نہ سنیں. میری بہن بھی پریشان کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں. میری بہن نے سمجھایا ماں باپ کو وٹا سٹا نہیں کرتے, عدلے بدلے سے بڑے مسئلے ہوتے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ تیری گارنٹی ہے, تیری جان کی گارنٹی ہے, حفاظت کے لیے تیرے کر رہے ہیں, اور یہ قربانی مجھے کہا کہ تجھے دینی پڑے گی, تیری ایسی کی تیسی. کہتا ہے افتخار بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہاں سے 3 دن بعد کی ڈیٹ طے کر کے گاڑیاں بیٹھے لاہور کی طرف. کہتا راستے میں بس سے کہہ رہا ہوں بجی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اس نے کہا پتر میری بات سن, یہ تیری ضمانتی بیوی ہوگی اور تیری شادی ہم شمائلہ سے ہی کریں گے. تو 2 کر, 3 کر, 4 کر, تجھے کس نے روکا ہے. ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, جگہ کی کمی نہیں ہے, نیا گھر خریدنا وہ خرید لیں گے, لیکن تیری بہن کی گارنٹی رہے گی. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے سوچا گھر جا کے سمجھاؤں گا. ہم گھر آ گئے, رات گزری, اگلے دن صبح ناشتے میں پھر میں بیٹھا. میں نے اپنے والدین کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ بالکل غلط کر رہے ہیں, ایسا مت کریں, اور میری نسبت آپ نے پہلے طے کر رکھی ہے, آپ کی مرضی سے ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے جتنی مرضی تو شادیاں کریں, یہ والی ضمانتی شادی تو تجھے کرنی پڑے گی. یہ دراصل ہماری بیٹی کے مستقبل کی ضمانت ہے. ہم نے پھولوں جیسی بچی پالی, ان کے بچے نے ورغلا لی, اب وہ تیری بہن پر کوئی ظلم ستم نہیں کر سکیں گے. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے بڑی کوشش کی, میری امی اور ابا نے مجھ سے زیادہ تیزی دکھائی, اور اس کو فون کیا شمائلہ کو, اس کو ساری صورتحال بتا کے اسے کہا بیٹا اگر تم اس سے محبت کرتی تو پیچھے ہٹ جاؤ, قربانی دے دو, ہمارے گھر میں بڑے مسائل ہو گئے ہیں, اور تم اگر شادی کر کے آؤ گی تو تم ویسی بھی ساری زندگی جو ہے نا ہم نہ تمہیں قبول کریں گے اور نہ تمہاری اچھی زندگی گزرے گی, کیونکہ تمہاری وجہ سے ہمارا بچہ بغاوت پہ اتر آیا ہے. کہتا شمائلہ کی مجھے کال آ گئی اور اس نے ساری بات بتا کے کہا کہ دیکھیں عمیر, جو آپ کے والدین اگر پہلے سے جس چیز کا اندیہ دے رہے ہیں, پیشگی بتا رہے ہیں, وہ میرے ساتھ کیا کریں گے. تو آپ کا یہ بڑا خاندانی مسئلہ ہے, اور اس کے اندر میں اور میری محبت رگڑے میں آ جائے گی, تو آپ اپنے والدین کی بات مان لیں. کہتا اس کے بعد میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی, شمائلہ نے مجھے بلاک کر دیا. کہتا ہے افتخار بھائی خاندان کا پریشر آ گیا. کہتا ہمارا جو قبیلہ ہے یہ اس کے اصول میں سے شامل تھا اس طرح کی شرطیں رکھنا, اور وہ منوا لی گئی. کہتا مجھے بھی ایک وقت آیا, میں نے کہا اچھا یار, اب میں چونکہ میری محبوبہ نہیں رہی تھی, میں عاشق کے نام مراد تھا, سمجھ کچھ آتا نہیں تھا, میں نے نکاح کر لیا. کہتا ندا سے میرا نکاح ہوا ہے, ہم گئے ہیں نکاح کر کے لائے. کہتا جو ہوا, کہتا خود کو میں چھوڑتا ہوں باہر. کہتا ہم اپنے شہر پہنچے اور کمرے میں جب میں گیا ہوں, کہتا جی میری ماں نے آتے ہی پہلے ڈیوڑی میں گھستے ہی اس کے ہاتھ میں جھاڑو دی کہ پہلے جھاڑو دے. کہتا وہ دلہن بنی ہوئی جھاڑو دے رہی. کہتا میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی. کہتا میں قسم کھاتا ہوں افتخار بھائی میں نے شکل نہیں دیکھی. کہتا میں نے جھاڑو دی, اس نے جھاڑو دی, اس کے بعد سرسوں کا تیل لا کے دیا اور دونوں چوکھٹوں میں ڈالا, کونوں میں. کہتا میری امی کی کوئی رسمیں تھیں. اس کے بعد وہ اندر آئی ہے, اور اندر آنے کے بعد میرے ماں باپ نے اس سے ایک عہد نامہ سا لیا ہے. یہ بولتے جا رہے تھے, وہ پیچھے ریپیٹ کر رہی تھی. کہتا ہے ان کی کوئی خاندانی چیز تھی میرے والدین کی کہ میں خدمت کروں گی اور میں لائل رہوں گی, اس طرح کی ساری چیزیں. کہتا وہ کرتی گئی. اس کے بعد کہتا جب کمرے میں گئی ہے, میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا. امی نے مجھے اور ابا نے کہا کہ تمہاری بیوی ہے اور ضمانت ضرور ہے یہ,
ہم نے کوئی ظلم اس وقت تک نہیں کرنا اس پہ جب تک وہ ہماری بیٹی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، تو تم جاؤ۔ کہتا افتخار بھی میں کمرے میں گیا ہوں، اور میں نے جب ویسی مطلب ایکٹنگ کرتے ہوئے کہ میں دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا ہے، کہتا افتخار بھائی ندا اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، اتنی حسین لگ رہی تھی، کہتا کہ مجھے تقریباً 5-7 منٹ تو اپنے آپ کو یہ منوانے میں لگے کہ میں زمین پر ہوں اور یہ سامنے جو ہے یہ حقیقت ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ کہتا میں نے دیکھا ہے، کہتا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شمائلہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی تھی۔ کہتا ایک تو خیر میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں نے نکاح کیا تھا، نکاح کی اپنی برکتیں ہیں۔ نمبر 2، میں ایک جوان آدمی جو شادی کرنا چاہ رہا تھا، تو ایک وہ جو ڈیزائر بھی تھی۔ تیسرا کہتا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور اتنا حسین چہرہ، کہتا میں نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں۔ کہتا خیر میں اس کی طرف راغب ہوا، میں نے اس کو سلامی دی اور ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ کہتا اگلے دن میں پھر اس سے ایسے بیگانہ سا ہو گیا جیسے یہ کون ہے، اور مجھے پھر شمائلہ یاد آنے لگ گئی۔ کہتا اب یہ تذبذب میرے اندر چلنے لگ گیا کہ ندا جو ہے وہ مجھے بری لگ رہی ہے۔ کہتا پھر 5-7 دن گزرے، میں راتوں کو باہر رہتا تھا، اور جب میں گھر آتا تھا صبح کے وقت، کہتا اس نے آگے جوتے اتارنے، جرابیں اتارنی، اور چائے بنا کے دے رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے۔ ہر وقت اس نے گھر میں خدمت کرتے رہنا۔ کہتا میری ماں نے بعد میں منہ سے نکالتی تھی، پہلے پورا کرتی تھی۔ کہتا 6-7 مہینے گزر گئے، ان 7 مہینوں کے اندر میں اس سے بے رخی کر رہا تھا۔ مجھے جب ضرورت ہوتی تھی تب میں شوہر بن جاتا تھا، اور اس کے بعد بالکل ایک بیگانہ سا ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کی خاموشی، اس کی خدمت، اس کے نرم جملے، کہتا وہ مجھے مطلب بہت اپنی طرف راغب کرتے تھے۔ کہتا میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ میرے باپ نے جو کہا تھا نا کہ میں شمائلہ سے شادی کر لوں، تو کہتا جی میں نے جب شمائلہ تک اپروچ کی کوشش کی ہے تو پتہ یہ چلا کہ شمائلہ کی شادی ہوئے تقریباً 1.25 مہینہ ہو چکا ہے۔ کہتا وہ راستہ بند ہو گیا۔ جب وہ راستہ بند ہوا تو میں پوری شدت کے ساتھ ندا کی طرف راغب ہو گیا۔ کہتا افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ مجھے لگنے لگا اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر کہ ندا ہی میرے لیے بنی تھی اور دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے۔ اس سے بہتر نہ چوائس ہو سکتی تھی، نہ رحمت ہو سکتی تھی، نہ کرم ہو سکتا تھا۔ کہتا اس نے گھر کو ایسے سنبھال رکھا تھا، ابا کی چیزیں، ابا کی استری، اماں کے لیے کھانا اور وقت پہ دوائیاں، میرے لیے کھانا۔ کہتا افتخار بھائی مجھے ایک بار پھر عشق ہو گیا، اس بار مجھے ندا سے یعنی اپنی بیوی سے عشق ہوا تھا۔ کہتا یہ تو میری کہانی ہے۔ کہتا ایٹ دا سیم ٹائم وہ 6-7-8 مہینے میں اس طرف کیا ہوا دوستو یہ بھی سننے والی ہے۔ وہاں پر سب سے پہلے تو نعمان کی والدہ نے اس کو کہنا یہ شروع کیا کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے ہمارا بیٹا پھانس لیا اور تو شہر کی پڑھی لکھی ہمارے گھر میں آ کے اپنے قوانین جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتی ہے، اور تو ہر وقت سوتی رہتی ہے، ہر وقت فون میں لگی رہتی ہے، تجھے اور کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے موبائل یوز کرنے کے، ٹی وی دیکھنے کے، فون پہ لگے رہنے کے، اور تو ایک ہڈرام قسم کی لڑکی ہے، اور تو نے ہمارے خاندان میں آ کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ کہتے جی وہ ساری چیزیں برداشت کر رہی تھی شاید، کیونکہ جب لو میرج کی ہوتی ہے نا تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ چیزوں کو کور اپ کرے، تو وہ اپنے معاملات کو اوور کم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب نہیں ہوئے تو ایک دن اس کی ساس کی کال آ گئی۔ کہتا انہوں نے میری اماں کو فون کر کے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں سکھایا، نہایت بدتمیز بچی ہے یہ، اس کو تھوڑی سی تمیز ہی سکھا دیتے، اور ہر بات کے اندر بحث کرتی ہے، ہر بات کے اوپر جھگڑا کرتی ہے،
میری امی نے آگے سے ان کو 4 سنا دی، تو انہوں نے آنٹی نے کہہ دیا ندا کی والدہ نے کہ تمہاری جو بیٹی ہے وہ تمہاری طرح کی بدتمیز ہے۔ مہر کہتا ہے افتخار بھائی امی کے جملوں کی وجہ سے، اور میری ساس نے جب کہا نا کہ تمہاری بیٹی تمہارے پہ گئی ہے، اس نے ساری بدتمیزی تم سے سیکھی ہے، ان کی فون پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمرانہ نے وہاں سے فون کیا کہ انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اور مجھے برا بھلا کہا ہے، آپ بھی ان کی بیٹی کو سے بدتمیزی کرو اور برا بھلا کہو۔ کہتا میری اماں نے اس کی بات پہ ایسے عمل کیا کہ جیسے کوئی بڑا نیک کام ہو۔ میری بیوی صفائی کر رہی تھی کمرے کی، اس کو بلایا اور بلا کے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور دونوں میاں بیوی نے جو دل میں آیا اس کو کہنا شروع کر دیا۔ کہتا میں دیکھ رہا ہوں، وہ میری طرف دیکھ رہی ہے اور وہ صرف رو رہی ہے۔ کہتا پھر اس کے بعد جب وہ کمرے میں چلی گئی تو میں پیچھے گیا اور میں نے ندا سے معافی مانگی۔ میں کہا ندا میں اس لیے بٹا سٹا کے خلاف تھا، اور دیکھو یہ کام شروع ہو گیا، ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں سے ایک کال آئی ہے اور یہاں گرج چمک شروع ہو گئی، تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں، آپ کی محبت میرے ساتھ ہے، میں ہر تکلیف کو سہ لوں گی۔ کہتے 2-3 دن کے بعد پھر کال آتی ہے وہاں سے میری بہن کی، اور وہ کہتی ہے جی کہ یہ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے میرے پہ، تو آپ بھی جو ہے نا ان کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھائیں۔ وہ ہاتھ کیا اٹھائیں، میری والدہ نے بلا کے ندا کے منہ پہ سیدھی کٹیس کی ہے، اور اس کو کہا کہ اپنی ماں کو کہا کہ کینڈے میں رہے، اپنی اوقات میں رہے، میری بیٹی کے ساتھ 1 کرے گی میں تیرے ساتھ 10 کروں گی، اور اس کو سمجھا دے۔ اب وہ ندا نے کہا کہ میں فون کر دوں گی، نے کہا ابھی کال کر۔ میری ماں نے میری بیوی کو فون ملا کے دیا، اور ندا نے کہا کہ امی جی آپ کیوں بھابھی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، اور صرف اتنا سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک ظلم کریں گی نا تو یہاں مجھے 10 سہنے پڑیں گے۔ تو میری ماں نے فون پکڑ کے کہتی اتنے ادب سے کیا بتا رہی ہے، لپیٹ کے کیا بتا رہی ہے۔ میری ماں نے سیدھی بدتمیزی شروع کر دی فون پہ، میری ساس کے ساتھ ادھر سے وہ شروع ہو گئی۔ کہتا ان کے درمیان خوب بدتمیزی ہوئی، اور آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کال آتی ہے میری بہن کی کہ جی نعمان جو ہے وہ مجھے لاری اڈے اتار گئے، اور میں بیٹھ رہی ہوں، اتنے گھنٹے کے بعد مجھے لاہور سے لے لینا اڈے سے۔ اب میری اماں کو جب میں نے بتایا تو ان کو پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے۔ بڑی مشکل سے 7-8 گھنٹے گزرے، ہم لینے کے لیے گئے ہیں، امی ساتھ تھیں۔ کہتی وہ اتری ہے عمرانہ، اور اتر کے اس نے رونا شروع کر دی گلے لگ کے میری امی کے، کہ جی میری کٹیس کی، اس کے جسم پہ نشان بھی تھے، اور میرا شوہر جو ہے وہ ایک بےغیرت آدمی ہے، ماں باپ کے کہنے میں آ گیا اور مجھے انہوں نے یہاں بھیج دیا، اب فوراً ان کی بیٹی کو بھیجو تم۔ خیر امی نے وہیں سے آپا شروع کر دیا، وہیں پہ فون کیا، گاڑیاں بیٹھ کے ندا کو پہلے برا بھلا کہا، غصہ نکالا، گھر آئی ہیں، گھر آتے ہی ندا کے ساتھ جو کر سکتی تھی میں بچاتا رہ گیا۔ کہتا جی انہوں نے سامان پیک کیا اور گاڑی میں رکھا، اور مجھے کہا کہ چل اس کو پھینک کے اڈے، اور اسی گاڑی کی اس کو ٹکٹ دلوانا جس بس میں انہوں نے بھیجا ہے ہماری بچی کو۔ کہتا افتخار بھائی میں اپنے والدین کو سمجھا کے مر گیا، اور وہ پھر مجھے کہتے تھے کہ تو ہماری اولاد ہے، ہم نے تجھے پالا ہے، ہمیں تو ہماری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کہتا مجھے ہمیشہ وہ دین کے احکامات سناتے تھے، اور میں ہمیشہ قائل ہو جاتا تھا کہ نہیں یار میرے ماں باپ حرف آخر ہیں۔ کہتا میں اس کو ندا کو لے کے جب نکلا تو راستے میں نے ایک جگہ گاڑی روکی، میں نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی، اور اس کو میں نے کہا کہ تم برا دل کر کے مت جانا، میں بڑی جلدی کوشش کروں گا اور تم وہاں سے کرنا ان کا پیچ اپ ہو جائے، اور جب یہ اپنے گھر چلی جائے گی میری بہن تو تم بھی آ جاؤ گی۔ ابھی مجھے اپنے والدین کے سامنے
اس طرح سے کھڑا نہیں ہونا, مجھے معاف کر دینا. ندا سمجھ سکتی تھی, اس نے کہا میں سمجھ سکتی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد جی وہ کہتا میں نے بٹھا دیا, بیچاری وہ چلی گئی. اب جب گھر میں آئے ہیں تو میری بہن بڑی خوش ہے, اور وہ روز فون کرتی ہے اپنے میاں کو, اس کو برا بھلا کہتی ہے. اپنی ساس کو فون کرتی ہے, اس کو الٹے سیدھے میسیج کرتی ہے. وہ مجھے کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو تمہاری بہن کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ. کہتا میری اماں گیم کو بگاڑنے میں سب سے آگے. اب وہ یہ ایک سلسلہ چل پڑا. اب ندا مجھے جب فون کرتی ہے وہ پر امید بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے میں اپنی امی کو ٹھنڈا کر رہی ہوں, ابا کو سمجھا رہی ہوں, بھائی کو سمجھا رہی ہوں, انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کہتا اب میں اور ندا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہیں اور جلدی سے اس کا عمرانہ کا مسئلہ حل ہو, اور یہ واپس جائے اپنے گھر نعمان کے پاس. لیکن ہمارے ماں باپ کہاں ٹھنڈا ہونے دے رہے, نہ میرے ماں باپ کچھ ہونے دے رہے, نہ وہ. خیر آہستہ آہستہ کرتے کرتے بڑی مشکل سے میں نے یہاں اور اس نے وہاں پر بات کر کے بڑی کوشش کی کہ ان کو سمجھایا جائے, والدین کو. کہتا بڑی مشکل سے ان کا پیچ اپ کروایا اور نعمان کو بلایا, اور اس کو بھی سمجھایا بٹھا کے. کہتا میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے, میں نے اس کو کچھ پیسے دیے اس کے بزنس کے لیے, اور میں نے اپنی بہن کو واپس بھیج دیا. کہتا میرا خیال تھا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب 1 یا 2 دن گزرے ہیں تو اس کا وہ گرمیاں آ گئیں, تو میری اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا. کہتا نہیں میرے کمرے میں پہلے ابا آئے اور آ کے نا اے سی بند کر کے. کہتا حالانکہ میں بیٹھا تھا, ندا جو ہے وہ کام کری تھی کچن میں. کہتا میرے ابا آئے ہیں, آ کے اے سی بند کیا. کہتے تیری ماں بلا رہی ہے, اس سے مل لے. یہ کہہ کے کام پہ چلے گئے. میں آیا ہوں, میں امی کے کمرے میں کہا جی اماں. انہوں نے کہا پتر تیری بہن کو وہاں اے سی نہیں ہے اس کے پاس, وہ ذلیل ہوتی ہے گرمی کے اندر, تو تیرے کمرے کا اے سی نہیں چلے گا. میں نے کہا امی میں اپنے آپ کا بھی اور اپنا بھی بل تو میں دیتا ہوں گھر کا, بجلی کا. انہوں نے کہا نہیں بات بل کی نہیں ہے بیٹا, جو سہولت تیری بہن کے پاس نہیں ہے تیری بیوی کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ نعمان کی بہن ہے. اور اے سی بند. تو میں نے کہا اگر اے سی بند ہوگا تو میں گرمی میں سوؤں گا. انہوں نے کہا تو یہاں کے سو جا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ندا سے بات کی, میں کہا ندا شاید وہ بچت کرنا چاہ رہے ہیں ماں باپ, تو ہم جو ہے نا وہ ان کے امی ابا کے کمرے میں سو جائیں گے. اس نے کہا جیسے آپ کہیں. کہتا رات کو 9 بجے میں امی کے کمرے میں چلا گیا. کیا خوبصورت آواز آ رہی ہے کوئل کی, تو واہ سبحان اللہ. تو کہتا کو 11 بجے سارا کچن شچن سمیٹ کے میری بیوی جیسی آئی ہے کمرے میں داخل ہوئی ہے, تو میری امی نے کہا کہ تو یہاں کیا کرنے آئی ہے ندا. میں نے کہا امی جی سونے. میں نے کہا چل یہاں سے دفع ہو جا, اوپر والے پورشن میں جا کے سو گرمی کے اندر پنکھا چلا کے, خبردار اگر اے سی چلایا. کہتا میری امی نے اس کو نکال دیا, میں بھی اٹھ کے پیچھے چلا گیا. اب ندا مجھے کہے کہ آپ جا کے سو جائیں, میں یہاں سو جاؤں گی. میں نے کہا نہیں, جہاں تم سو گی وہاں میں سوؤں گا. کہتا افتخار بھی میں اپنی بیوی کے ساتھ اس رات بغیر اے سی کے سویا, اور مجھے کوئی گرمی نہیں لگی, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. عمیر کہتا ہے افتخار بھائی اس کے بعد میں نے کیا یہ کہ امی ابا سے چھپ کے جب وہ سو جاتے تھے 2-3 بجے, میں رات کو اے سی چلا لیا کرتا تھا اپنے کمرے کا, اور میری بیوی کو میں نے کہہ رکھا تھا وہ 6-7 بجے بند کر دیتی تھی. میرے امی ابا اس دوران سو رہے تھے. کہتا ہم نے بڑی مشکل سے, گرمی تو ہم نیچے گزار لیتے تھے کمرے میں, رات کو ہم نے اوپر اے سی چلا کے گرمی سے بچاؤ کا طریقہ نکال لیا. کہتا جی مہینے کے بعد بل آیا. اب امی ابا کا جو اے سی چلتا ہے وہ ہر وقت امی کے کمرے کا, اس کا آیا 41,000 روپے, اور ہمارا بل آیا 33,000 روپے. تو امی ابا کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اے سی چلایا ہے. انہوں نے پوچھا, مجھے قسم دی انہوں نے. میں نے کہا ہاں عذاب ہو گئی زندگی. کہتا ہے جی افتخار بھائی میری بہن کہتی تھی کہ اس کے گھر میں, اچھا پھر کیا ہوا جی, گرمیاں گئی سردیاں آئی ہیں تو گیزر, کیونکہ عمرانہ کے گھر میں گیزر کی سہولت نہیں ہے تو یہ بھی گیزر استعمال نہیں کرے گی.
इसे कहो ठंडे पानी से नहाए, ठंडे पानी से बर्तन धोए, और अगर नहाना तो गड़वी में पानी गर्म करके एफर्ट करे, जैसे मेरी बेटी कनस्तर में पानी गर्म करके फिर नहाती है। कहता आप देखें कंपैरिजन किस चीज़ का कर रहे थे। इमराना ने लव मैरिज की थी, इमराना ने ये रास्ता खुद इख्तियार किया था, इमराना घर से चली गई थी और उसने कोर्ट मैरिज की थी। मेरी अरेंज मैरिज थी, जबकि मैं कहीं और शादी करना चाहता था। मुझे अल्लाह ने उसी शादी में बरकत दे दी, पनाह दे दी, मोहब्बत दे दी। तो कहता जी अब मेरी ज़िंदगी इस तरह से अजाब हुई भी। कहता इफ्तिखार भाई वहाँ एक जुल्म होता था, यहाँ दो होते थे। और मेरी माँ ने बच्चों की तरह, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने बच्चों की तरह शर्तें लगा रखी थी और इमराना को ट्रेन कर रखा था। इसने जी मुझे पिज़्ज़ा नहीं खिलाया तो मेरी माँ उसको यहाँ से बुरा भला कह रही है, और वो कह रहा है कि देखें आंटी आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम हैं, तो आप इस तरह से ना किया करें, हमें हमारी ज़िंदगी में जीने दें, हम अपने लिए कोई रास्ता निकाल लेंगे जीने का। अम्मा इसको भी तौहीन समझती थी कि ये इसने बदतमीज़ी किया मेरे साथ। कहता है इफ्तिखार भाई मेरी बहन अगर 4 दफ़ा आई है ना मिलने वालदैन को, तो 4 दफ़ा इन्होंने भेजा है निदा को मिलने के लिए, और अगर वो नाराज़ होके आई है तो इन्होंने धक्के दे के निकाल दिया मेरी बीवी को। कहता मैं कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहा था, डिस्टर्ब हो गया था, ज़हनी मरीज़ बन चुका था, और मैं सोचता था कि यार अब क्या करूं ज़िंदगी में। कहता इफ्तिखार भाई करते करते मेरी बहन ने कहीं, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, गुस्से वाली तो वैसी थी, इनकी कहीं बहस हुई अपनी सास के साथ, यानी मेरी सास के साथ, और इमराना को उन्होंने कहीं धक्का दिया तो इमराना ने भी उनको धक्का दे दिया। मेरी सास ने गुस्से में उठ के उसकी कुटैस की तो इमराना ने भी आगे से उसके मुंह पे कुटैस कर दी। अब उनके लिए तो ये बहुत अजीब सी बात थी। उसके बाद नुमान ने और उसके बाप ने बड़ी कुटैस की उसकी, और कहता जिस हालत में वो लाहौर पहुंची है, हमने जब उसको देखा है तो हमें कहता मैं बड़ा ठंडा आदमी, मेरा दिल किया कि अब इन लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। कहता हम थाने चले गए, मुलायजा हुआ, पर्चे दे दिए उनके ख़िलाफ़। अब मेरी माँ मुझे कह रही है कि इनकी बेटी को वापस भेज। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि अम्मी मेरी बात सुने, अब हमने पर्चा दे दिया है, पुलिस काफ़ी है उनके लिए, अभी उनको अपना तकलीफ़ में भागे में वो घर छोड़ के, और ये मेरी माँ कह नहीं जी इनको वापस भेज। मेरी बहन मेरी बीवी के साथ ना सिर्फ ज़बानी कलामी बदतमीज़ी करना शुरू हो गई, बल्कि हाथापाई भी शुरू कर दी उसने। कहता मैं सोच रहा हूँ कि यार ये क्या मसला हो गया, इनका मसला है, इनके मसले की वजह से क्योंकि बट्टा सट्टा है मैं ज़लील हो रहा हूँ। कहता मैंने बड़ी मुश्किल से 10-15 दिन निकाले। निदा रोती थी कि देखें मैंने नहीं जाना, मैं आपके बगैर नहीं रहूँगी, और हम इस तकलीफ़ में क्यों आए, हमने क्या किया, हम तो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मसला उनको हल करना चाहिए। कहता हालांकि निदा जो है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन समझदार बड़ी थी। कहता है इफ्तिखार भाई इस कदर फटे बढ़ गए, मुझे अल्टीमेटली बीवी से माफ़ी मांग के, वो भी उसने भी कहा कि मुझे भेज दें, ये लोग कुछ और ना कर दें आपके साथ या मेरे साथ। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया था। कहता मैंने अपनी बीवी को इनको बताया कि मैं बिठाने जा रहा हूँ बस में। कहता मैं गाड़ी लेके निकला और उनको मैंने बताया था वहाँ से मैंने ड्यूटी पे जाना है। कहता मैं उसके सुबह चला गया और वहाँ छोड़ के और सास ससुर से मिल के और उनको ठंडा करके उनको समझा के कहता मैं वापस आया हूँ। मेरी सास ने कहीं मेरी माँ को बता दिया कि तू अपनी बेटे का घर बर्बाद कर रही है ज़बरदस्ती, वो तो मेरी बेटी को यहाँ तक छोड़ के गया। कहता है रैप्टो रैप्टी हो गया मैं। कहता मैं सारी रात गुजार के बाहर मतलब सफ़र करके घर पहुँचा हूँ, माँ बाप को पहले इतला हो गई थी। उन्होंने कहा तू हमें जलील करा रहा है, तू तो बहुत बेगैरत औलाद है और तुझे तो मैं अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी, तुझे शर्म नहीं आती। उन्हें तेरी बहन को बस में बिठा के भेज दिया और तू जाके गाड़ी में छोड़ के आ रहा है। कहता है इफ्तिखार भाई एक कज़ाब ज़िंदगी, इतनी तकलीफ़
اور ناگہانی میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. کہتا الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ پرچے واپس لو, پولیس ہمیں بہت تنگ کر رہی ہے, ہمارے رشتہ داروں کو چھڑواؤ جن کو پکڑا ہوا ہے, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو میرے ماں باپ نے کہا کہ نہیں جی, بیٹھ بوٹھ کے کوئی بات نہیں ہوگی, اب پولیس کی زبانیں بات ہوگی. کہتا پولیس نے پکڑ دھکڑ کی, پیش ہوئے, 10-15 دن کے بعد ان کی ضمانتیں ہو گئیں. جب ضمانتیں ہو گئیں, اس بات کے اوپر ہی میرے ابا کو اور امی کو اور میری بہن کو عمرانہ کو بہت غصہ کہ ان کی ضمانتیں کیسی ہو گئیں. اب سسر کو اندر کرایا تھا, ساس کو تو خیر انہیں اریسٹ نہیں کیا تھا, تفتیش ہوئی تھی, لیکن شوہر کو اندر کرایا تھا میری بیوی نے, میری بہن نے. کہتا اب وہ ان کے اندر ایک اور طرح کی غیرت جا کے, مصنوعی غیرت. انہوں نے کہا جی کہ ہم تمہاری بیٹی کو طلاق دے رہے ہیں. تو میرے ماں باپ نے کہا کہ بالکل طلاق دے دو, ہم بھی تمہاری بیٹی کو طلاق دے رہے ہیں. کہتا دونوں طرف سے آوازیں آئی ہیں, وہاں سے خلا کا پہلا نوٹس آ گیا اس کا طلاق کا. کہتا پہلا نوٹس آیا, وصول کیا انہوں نے, گھر میں کلکل ہوئی ہے, شور مچا ہے, ہنگامہ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا چل بھائی وکیل کے پاس چل اور طلاق کا نوٹس تیار کر, ندا کو طلاق دے. کہتا میں نے اپنے ماں باپ سے کہا میری بات سنیں, خدا کا خوف کریں, بٹے سٹے میں آپ نے شادی تو کر لی, یہ بٹا سٹا کی طلاق نہ کرائیں, خدا کا واسطہ ہے. انہوں نے کہا تو بے غیرت ہے اور تو کسی جوگا نہیں ہے, تو اگر یہ نہیں کرے گا تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا. میرے والد نے کہا. میری ماں نے کہا کہ میں مطلب تیل چھڑک لوں گی اپنے اوپر اور دیا سلائی سے سب کچھ بھسم کر دوں گی, طلاق دے. کہتا ہے افتخار بھائی اب میں پریشان ہوں, پورا خاندان میرے اوپر چڑھ گیا کہ تو بھی طلاق دے. کہتا اب آپ نے مجبوری, پہلا نوٹس طلاق کا میں نے لکھا, بھجوا دیا. کہتا ہمارا ریسیو ہوا, ندا کی کال آئی ہے, اس نے کہا میری بات سنیں, آپ اور ہم دونوں غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا بیگم میں کیا کروں مجھے بتا. کہتا غصہ مجھے بھی تھا کہ میری بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, بے شک وہ بد زبان ہے, بد کلام ہے, اس نے کورٹ میرج کی ہے, لیکن عورت پہ ظلم تو نہیں ہونا چاہیے. کہتا جی میں کیا کرتا. کہتا 1.25 مہینہ گزر گیا, کوششیں جاری رکھی, میرے والدین نے کسی کی کچھ نہیں سنی. کہتا 1.25 مہینے کے بعد وہاں سے دوسری طلاق آ گئی. کہتا جی مجھے بھی یہاں سے طلاق سائن کر کے بھیجنی پڑی. کہتا دل پہ پتھر رکھ کے. کہتا افتخار بھائی میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے اگر اللہ مانگے نا کہ تجھے کیا چاہیے تو میں کہوں گا جی کہ روز محشر اور پھر آخرت میں بھی مجھے ندا کا ساتھ چاہیے. کہتا ایسی اعلیٰ درجے کی خدمت گزار, خوبصورت, نورانی چہرہ, اور کیا با پردہ میری بیوی. کہتا افتخار بھائی جب دوسری طلاق وہاں سے آئی تو مجھے بھی دوسری طلاق کا نوٹس بھیجنا پڑا, اور ان نوٹسز کے بعد ایک دوسرے کو ان کے خاندانوں میں فون کر کے ذلیل کرنا, میرے ماں باپ نے, انہوں نے یہاں فون کرنا, پوری بدتمیزی ہو رہی ہے اور آگ لگی ہوئی ہے دونوں طرف سے. اور یہ سمجھ رہے کہ میں بڑا ترم خواہوں, میں نے بڑا تیر چلا لیا. کہتا اب میں اور میری بیوی اس بات پہ سہمت ہو چکے 2 نوٹس کے بعد کہ نہیں ہم جو ہے وہ قربان نہیں ہوں گے ان کی خواہش کے اوپر یا ان کے جھگڑے میں. لیکن کہتا افتخار بھائی میں تو اپنے ماں باپ کو انکار نہیں کر سکتا, کیونکہ میری بہن کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا تو میں اپنے والدین کو کیسے ٹال سکتا تھا. کہتا ہے کہ اس کے بعد تیسرا طلاق کا نوٹس آ گیا. میں کہا پھر. کہتا ہے افتخار بھائی یہاں تک کی کہانی میں نے آپ کو سنا دی ہے, مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں کہا کیا چاہتا ہے. کہتا میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں کہا پھر تیسرا نوٹس مت بھیج. اس نے کہا میں اپنے ماں باپ کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا. میں کہا نہیں ماں باپ کے بغیر رہنا کیا ہوتا ہے, وہ تو صلح ہو جاتی ہے. کہتا نہیں میں ان کی حکم عدولی نہیں کرنا چاہتا, اور کوئی راستہ بتائیں. میں کہا بیٹا دیکھ میری بات سن, تو نے کرنا یہ ہے. اب دوستو یاد رکھیے گا میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 1 سال پہلے مجھے عمیر کی کال آئی تھی. یہ اسد کی کہانی یہاں تک سنا رہا ہوں. میں کہا عمیر پتر میں تجھے
گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے آگے میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ اس تیرے سے مواخذہ نہیں کرے گا ماں باپ کی اس بات کو انکار کر دے. طلاق کا نوٹس، تیسری طلاق مت بھیج اور اپنی بیوی کو بسا لے. اس نے کہا کہ نہیں افتخار بھائی، میرا دل نہیں مانتا لیکن اب بیوی کے بغیر رہ نہیں سکتا. میں نے کہا میری بات سن، میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں، کسی سے بات کر لے. تیرے ماں باپ غلط کر رہے ہیں تو اس غلطی کے اندر ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو. اور ماں باپ جب ظلم کر رہے ہوں تو اولاد کو ظلم کی طرف راغب کرے تو اولاد کو ظلم نہیں کرنا ہے. یہ ظلم عظیم ہے. ندا اور تو اتنے خوش ہیں، ایزی ہو جا، تیسری طلاق نہ دے. کہتا پھر کیا کروں؟ میں کہا کوشش کر سعودی عرب، دبئی، جہاں کا ویزا ملے نا، بیوی کو لے کے نا وہاں سے سسرال سے نکل جا. کہتا وہ آنے دیں گے؟ میں کہا جب تیری بہن گئی تھی نا فون پہ رابطہ کر کے، تو شادی کے بعد، نکاح کے بعد اپنی بیوی کو لے کے بھاگ جا. دوستو میرا خیال وہ اس نے فون ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ تیسری طلاق نہیں دینا چاہ رہا تھا، اور ادھر سے میں نے اس کو کہہ دیا. اس نے علماء وغیرہ سے پتہ کیا، اس نے مجھے کال کی کہ افتخار بھائی مجھے سعودی عرب کا فوری طور پہ ایک ویزا مل رہا ہے، اتنے پیسے لگ رہے ہیں اور ایک جاب ہے. اور میں نے جب بیوی کی بات کی تو انہوں نے کہا جی عمرے پہ آپ فی الحال ساتھ لے جا سکتے ہیں، بعد میں اسپاؤس کا ہو جائے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ پتر فوراً نکل جا. کہتا ٹھیک ہے. دوستو عمیر نے اپنی بیوی کو وہاں سے لیا. السلام علیکم جی. پاسپورٹ بنوایا اس نے، وہاں سے لیا اس نے اپنی بیوی کو، اور وہ چپ کر کے لے کے سعودی عرب چلا گیا. اور پیچھے طلاق کا تیسرا نوٹس کام کر گیا اور طلاق ہو گئی عمیر کی بہن کو، عمرانہ کو. اور ان کے اندر جھگڑے ہوتے رہے جو ہونے تھے. عمیر مجھے فون کرتا تھا، میں اسے کہتا تھا کہ پتر فون بند کر کے رکھ، تو انہیں گھر رابطہ ہی نہیں کرنا. 6 مہینے اس نے رابطہ نہیں کیا. 6 مہینے کے بعد آئی ڈونٹ نو کب شروع ہوا، بہرحال اب آ کر مجھے کال آتی ہے آج سے 4 دن پہلے. اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا افتخار بھائی میں سعودی آ کے بہت خوش ہوں اور سال سے اوپر ہو گیا، سال ہونے والا ہے. میں اور میری بیوی بڑے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی ہے. اور کہتا آپ کو بتانا یہ تھا کہ میری بیوی امید سے ہے، اور میں جب الٹرا ساؤنڈ کروا کے آیا ہوں تو آج مجھے پتہ ہی چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر رہا ہے. میں کہا بلے بلے ہو گئی بیٹا. کہتا ہمارے گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ایک مسئلہ ہے. عمیر کہتا ہے افتخار بھائی میں بہت راضی ہوں، بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کرے گا، جو رپورٹ سے پتہ لگا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ماں باپ دن رات مجھے آڈیو ریکارڈنگ بھیجتے ہیں، کوسنے دیتے ہیں، فون کرتے ہیں. میری بہن مجھے برا بھلا کہتی ہے، بغیرت کہتی ہے. کہتا ہے افتخار بھائی میں نے اس وقت تو آپ کی بات مان لی تھی، میں یہاں آ کے راضی بھی ہوں، خوش بھی ہوں، لیکن اب میں اتنا ڈسٹرب ہو گیا ہوں اپنے والدین کی وجہ سے، ان کے طعنوں، خاص طور پہ ان کی یہ بدوائیں کہ روز محشر ہم اللہ سے سفارش کریں گے کہ تیرے لیے دوزخ کی آگ مقرر کرے. مجھے بتائیں کہ میں اس ڈپریشن سے، اس انزائٹی سے کیسے نکلوں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کوئی گناہ کر دیا ہے اور اب میں باپ بننے والا ہوں. تو یہ انزائٹی، یہ ڈپریشن اس قدر بڑھ گیا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں. پہلا آپ نے جو مشورہ دیا وہ میں نے مان لیا، لیکن اس بار جو ہے نا مجھے مشورہ چاہیے آپ کے دیکھنے والوں سے. میں چاہتا ہوں میرے پاس بہت ساری گواہیاں ہوں کہ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جو غیر شرعی ہو، میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں گیا. میں اگر اپنے ماں باپ کی حکم عدولی نہ کرتا وہاں تو آج میری بھی طلاق ہو چکی ہوتی، اور ندا کو بلا وجہ بغیر کچھ کیے نادانستہ اس کو طلاق ہو جانی تھی. اس کا کیا قصور تھا؟ آپ کا پہلا فیصلہ میں نے مان لیا تھا. میں نے کہا بیٹا پہلی بات تو یہ ہے، میں اپنے سننے والوں کو بتا دیتا ہوں، آپ کی زندگی ہیپی جا رہی ہے، اس کو ہیپی رکھو. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ آپ کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا اس صورتحال کے اوپر. یہ مجھے لگتا ہے، میرا علم کہتا ہے. لیکن دوستو یہ کیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمیر کا، جو اس وقت خوش ہے، سعودی عرب میں مقیم ہے.
بہترین کسی لیبارٹری میں کام کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، کیونکہ وہ فارماسسٹ تھا، اور بیوی اس کی راضی ہے، اور اب وہ باپ بھی بننے والا ہے۔ اور دوسری سائڈ آپ نے سن لی کہ یہاں سے بدوائیں جا رہی ہیں۔ آپ بتائیے عمیر کو کہ عمیر نے سعودی عرب جا کے اپنی بیوی کو بسا کے بہن کے مقابلے میں وٹا سٹا میں طلاق نہ دے کے صحیح کیا یا غلط کیا، اور کیا اس کے والدین جو اب اس کو بدوائیں دیتے ہیں، کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کیا ان کی یہ بدوائیں عمیر کو لگ جائیں گی یا نہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت محبت کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔